تاریخ میں کچھ بادشاہ اپنی جنگوں کے لیے جانے جاتے ہیں اور کچھ اپنی محفلوں کے لیے۔ آج ہم ایک ایسے ہی مغل بادشاہ کا قصہ سنیں گے جس کا اصل نام تو شاید بہت کم لوگوں کو یاد ہو، لیکن اس کا لقب اس کی پوری کہانی بیان کرتا ہے: رنگیلا۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچئے تو، ایک مغل بادشاہ ہندوؤں کا تہوار ہولی منا رہا ہے، اپنی سب سے پیاری کنیز گلاب بائی پر رنگوں کے گولے پھینک رہا ہے، اور پیچھے خواتین طبلے اور سارنگی پر دھنیں چھیڑ رہی ہیں۔ یہ کوئی فلمی منظر نہیں بلکہ محمد شاہ کے دربار کی ایک عام سی جھلک تھی۔ اور اسی لیے تو انہی سب باتوں کی وجہ سے شہنشاہ محمد شاہ کو تاریخ نے ایک نام دیا: رنگیلا، یعنی رنگین مزاج، خوش رہنے والا، جشن منانے والا۔ یہ صرف ایک لقب نہیں تھا، یہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ تھا۔ تو آئیے اس کہانی کے پہلے باب میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ رنگین مزاج بادشاہ آخر تھا کیسا۔ ایک ایسا حکمران جس کی پہچان اس کی خوشیاں اور اس کا انداز تھا۔ رنگیلا کے دور کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، ان کے پردادا اورنگزیب کے زمانے میں۔ کہاں اورنگزیب کا دور جہاں ہر طرف سنجیدگی تھی، سادگی تھی، اور کہاں رنگیلا کا دور جو ایک میلے کی طرح تھا۔ اورنگزیب نے تو موسیقی پر پابندی لگا دی تھی، جبکہ رنگیلا نے فنکاروں کو کھلی چھوٹ دے دی۔ مطلب ایک ہی نسل میں کتنا بڑا ثقافتی بدلاؤ آ گیا تھا۔ اور خود بادشاہ کا طرز زندگی وہ تو اور بھی نرالا تھا۔ آنکھوں میں کاجل، کبھی کبھی تو خواتین جیسے کپڑے پہن لینا، اور پیروں میں موتیوں سے جڑے جوتے، یہ ان کا سٹائل تھا۔ صبح ہوتی تو تیتروں یا ہاتھیوں کی لڑائی دیکھتے، اور شام میں بازیگروں اور مسخروں کے کرتب دیکھتے گزر جاتی۔ سلطنت کے کاموں سے زیادہ دلچسپی انہیں ان چیزوں میں تھی۔ اب جب بادشاہ کا یہ حال ہو تو ظاہر ہے قصے کہانیاں تو بنیں گی ہی۔ تو چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف، پرانی دلی کے قصے۔ ایک ایسا شہر جہاں حقیقت سے زیادہ افواہوں اور گپ شپ کا راج تھا۔ اور ان قصوں میں سے ایک سب سے مشہور، سب سے عجیب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ بادشاہ نے ایک حملے کو روکنے کے لیے خواجہ سراؤں کی فوج بھیج دی تھی؟ کہانی کچھ یوں مشہور ہوئی کہ جب ایران کا خطرناک بادشاہ نادر شاہ دلی پر چڑھائی کرنے آ رہا تھا، تو رنگیلا نے اس سے لڑنے کے لیے کوئی فوج نہیں بلکہ اپنے حرم اور شہر کے خواجہ سراؤں کو اکٹھا کر کے میدان میں بھیج دیا۔ ظاہر ہے یہ کہانی بادشاہ کا مذاق اڑانے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن حقیقت اس سے بالکل الگ تھی۔ اصل میں بادشاہ نے باقاعدہ فوج تیار کی اور 1739 میں کرنال کی جنگ میں خود بہادری سے لڑا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ جنگ ہار گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرانی دلی کی گلیوں میں افواہیں کیسے حقیقت سے زیادہ طاقتور ہو جاتی تھیں۔ بادشاہ کی لاپرواہی کا ایک اور قصہ تو اور بھی کمال کا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ایک ہرکارا نادر شاہ کے حملے کی خبر لے کر آیا تو بادشاہ نے وہ خط پڑھا، اسے اپنے شراب کے گلاس میں ڈبویا اور کہا، اس فضول خبر کی صحیح جگہ تو یہی ہے۔ لیکن ٹھہریے، کہانی کا صرف یہی ایک رخ نہیں ہے۔ بادشاہ کے ان ساری حرکتوں کے پیچھے ایک ایسی خوبی بھی چھپی تھی جس سے لوگ اکثر بھول جاتے ہیں۔ یہ باب ہے بادشاہ کے اس خفیہ ہنر کا جس نے ہندوستان کی ثقافت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ دراصل محمد شاہ رنگیلا نے ہندوستانی کلاسیکی موسیقی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے موسیقی سے پابندی ہٹا کر خیال گائیکی کو بہت فروغ دیا۔ یہ دھروپد جیسی پرانی اور سنجیدہ گائیکی کے مقابلے میں بہت ہلکی پھلکی اور دلکش تھی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ صرف اس کے سرپرست نہیں تھے بلکہ وہ خود ایک موسیقار تھے۔ جی ہاں، یہ جان کر شاید حیرت ہو، لیکن بادشاہ رنگیلا پیا کے قلمی نام سے خود خیال کے لیے بندشیں لکھتے تھے۔ رنگیلا پیا یعنی رنگین محبوب۔ یہاں آ کر ان کا لقب اور ان کا فن ایک ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی محل کی باتیں۔ اب ذرا محل سے باہر نکل کر دہلی کی گلیوں میں جھانکتے ہیں کہ وہاں کیا عالم تھا۔ جیسا بادشاہ ویسی پرجا۔ محمد شاہ کی دہلی بھی خوشیوں اور فن کا ایک جیتا جاگتا شہر بن چکی تھی۔ اس دور کی دلی کا ماحول ہی کچھ اور تھا۔ قہوہ خانوں میں شاعری کی محفلیں جمتیں، بازاروں میں کتھک کے گھنگرو بجتے اور درگاہوں سے قوالی کی روح پرور صدائیں آتیں۔ دلی کی راتیں سب کے لیے رنگین اور زندگی سے بھرپور تھیں۔ اور اسی رنگین دلی میں ایک ایسی کہانی نے جنم لیا جو کسی پریوں کی داستان سے کم نہیں۔
کہانی ہے ایک عام سی ناچنے والی لڑکی کی، ادم بائی، جس پر ایک دن بادشاہ سلامت کی نظر پڑ گئی۔ کہتے ہیں محمد شاہ اس کی اداؤں اور خوبصورتی پر ایسے فدا ہوئے کہ انہوں نے زمانے کے سارے قاعدے قانون توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بادشاہ نے اس رقاصہ سے شادی کی اور اسے ملکہ قدسیہ بیگم کا خطاب دے کر اپنے برابر تخت پر بٹھا دیا۔ دربار میں تو ہلچل مچ گئی، لیکن دلی والوں کے لیے یہ ایک دلچسپ داستان بن گئی۔ رنگیلا کی دلی میں آزادی اور فنکاری کا عالم کیا تھا؟ اس کا اندازہ ایک چھوٹے سے واقعے سے لگائیے۔ ایک درباری لکھتا ہے کہ ادبے بیگم نامی ایک مشہور طوائف جب محفلوں میں آتی تو پاجامہ نہیں پہنتی تھیں، بلکہ اپنے پیروں پر پاجامے کے ڈیزائن کی مہندی لگوا لیتی تھیں۔ یہ تھی اس دور کی جدت اور بے باکی۔ تو اب ہم اس داستان کے آخری باب پر پہنچ گئے ہیں، جہاں ہم ان تمام کہانیوں کو جوڑ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر رنگیلا کی میراث کیا تھی۔ ایک ایسی سلطنت جو ہاتھ سے نکل گئی، اور ایک ایسی ثقافت جسے نئی زندگی مل گئی۔ دیکھیے، محمد شاہ رنگیلا کی کہانی کے دو پہلو ہیں۔ ایک طرف سیاسی طور پر وہ ایک ناکام بادشاہ تھے، سلطنت پھکر رہی تھی، وہ حملہ آوروں سے ہار گئے۔ لیکن دوسری طرف ثقافتی طور پر ان کا دور ایک سنہرا دور تھا۔ موسیقی زندہ ہوئی، دلی فن کا مرکز بنی، اور شاعروں اور فنکاروں کو شاہی سرپرستی ملی۔ تو آخر میں ایک سوال بچتا ہے، جس کا جواب تاریخ نہیں بلکہ ہم سب کو خود سوچنا ہے۔ دنیا میں کون زیادہ بڑی میراث چھوڑ کر جاتا ہے؟ وہ جنگجو جو ایک سلطنت بناتا ہے، یا وہ فنکار بادشاہ جو اس سلطنت کی روح کو زندہ کرتا ہے؟